السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہ رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ کریم ماہ رمضان کا نور آپ سب کو نصیب فرمائے اور آپ کے روزے اللہ کریم قبول فرمائے، تراویح قبول و منظور فرمائے، تسابیح قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ ایام وہ خوبصورت ایام ہیں کہ جو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکمت کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور فرض کیے کیوں گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کا نور حاصل کر سکو۔ تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے تقوی کا حصول۔ تو اب تفسیر خازن میں ہے کہ یہ جو کما کتب علی الذین من قبلکم ہے کہ تم سے پہلوں پر روزے بھی فرض کیے گئے، ان پہلوں سے مراد کیا ہے؟ پہلوں سے مراد جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام سابقہ امتیں اس سے مراد ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یہ کچھ صرف امت محمدی پر فرض نہیں ہوئے بلکہ جملہ امتوں پر یہ روزے فرض تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے احکام مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے موسوی روزے کچھ اور احکام کے حامل تھے، عیسوی کچھ اور احکام کے حامل تھے، اور محمدی کچھ اور احکام کے حامل ہیں۔ لیکن غرض جہاں تک فرضیت کی ہے اور جہاں تک بات فرضیت کی جائے تو جملہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جملہ امتوں پر روزے فرض تھے۔ امت مسلمہ پر جو روزے فرض ہوئے وہ 10 شعبان 2 سنہ ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ اور پھر دیکھا یہ جائے کہ یہ روزے فرض کیوں ہوئے، تو روزہ فرض ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اکثر اعمال ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نسبتوں کے حامل ہیں۔ جس طرح صفا مروہ کی پہاڑیوں پر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کا دوڑنا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے رہتی دنیا تک یہ بات لازم کر دی کہ جو بھی حاجی حج کے لیے آئے، جو بھی معتبر عمرے کے لیے آئے، اس پر یہ لازم ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جب تک دوڑ نہیں لگائے گا اتنے تک اس کا عمرہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نسبت کی بات ہے۔ تو اگر ہم بات کریں روزے کی تو روزہ فرض اس لیے ہوا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے خلوت نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر آپ کچھ نہ کھاتے تھے، اور پھر شام کے اوقات میں جب شام ڈھل جاتی تو اس وقت چند کھجوریں اور پانی پی لیتے، اور پھر رات بھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اور پھر صبح کچھ تھوڑا بہت کھا کر اور پھر دن بھر کچھ نہ کھاتے، بس اللہ کے ذکر کے اندر، تسابیح کے اندر مصروف رہتے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتے۔ تو یہ ادائے دل نواز میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے امت مسلمہ پر 10 شعبان سن 2 ہجری کو یہ حکم نازل فرمایا کہ امت مصطفیٰ پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی محبوب ترین سنت ہے۔ حضرت جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ذکر ہوا کہ آپ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات کی جائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ابن ماجہ کی حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صام نوح الدہر الا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ او کما قال، کہ جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سوائے عیدین کے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے یوم کے علاوہ باقی تمام ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ روزہ اتنی محبوب ترین سنت ہے،
حضرت جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسند ہے کہ آپ عیدین کے علاوہ پورا سال روزے سے رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات کی جائے حضرت جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزے سے ہوتے تھے اور دوسرے دن تبلیغ میں اور مجاہدے اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اتنی محبوب ترین سنت ہے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اکثر و بیشتر روزے سے رہا کریں، نفلی روزے رکھا کریں۔ اگر نفلی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان میں، تو ان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔